الحمد للہ رب العالمین الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم. اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم توفیق و عنایت سے آج ہم ماہانہ درس قرآن و حدیث کی 17ویں نشست میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا علم سیکھنے، اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ مبارک محرم الحرام شریف کا پہلا عشرہ جاری ہے اور اس پہلے عشرے کو سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ نور نظر سیدہ فاطمۃ الزہرا جگر گوشہ سیدنا علی المرتضیٰ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کے ساتھ اور مراد رسول خلیفۃ الرسول امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ بھی اس عشرے کو نسبت ہے، کیونکہ یکم محرم الحرام شریف کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا اور 10 محرم الحرام شریف کو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کے رفقا کی شہادت کا
ایک بہت بڑا عظیم سانحہ پیش آیا۔ اس مناسبت سے پوری دنیا کے اندر اہل محبت، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنے والے بحمد تعالیٰ سنی مسلمان پوری دنیا کے اندر پہلے عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک حضور کی اہل بیت اطہار اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً ان ایان مقدسہ، ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے سعادت اور خیر کا باعث ہے، اور ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور ہمارا ایمان اور زیادہ ان کا ذکر کر کے اور سن کے مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے، جن چیزوں کا تعلق ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا اور تعظیم و تکریم والا معاملہ کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور حضور کی محبت کی وجہ سے جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، جس کی نسبت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، حضور کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو بحمد تعالیٰ اہل بیت اطہار کا، صحابہ اکرام کا ذکر اس عشرے میں کیا جاتا ہے، اور بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کی روشنی میں، عمل صحابہ، عمل اہل بیت کی روشنی میں ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ اس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح قرآن اور سنت ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ عمل جو قرآن و سنت کے منافی ہو، اور وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہو، اس طریقے سے ذکر کرنے کی ہم اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اصل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے رب اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نے خطبہ میں پڑھی، اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم نے آج کی گفتگو کو لے کے چلنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی ایک شان اور عظمت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے حضور کی اہل بیت سے رجس کو دور فرما دیا۔ یہ آیہ مبارکہ سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 33 کا ایک حصہ ہے۔ اب اگر مکمل اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کے سامنے آئے گا۔ ہم کہتے ہیں حضور کی ساری اہل بیت قابل احترام ہے، اور اپنے من پسند کے افراد کو صرف نہیں ماننا، بلکہ جن کو قرآن اور سنت نے حضور کی اہل بیت اور حضور کے اقربا اور حضور کے اہل قرار دیا ہے، ان سب کو ماننا ہے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ ہے اہل بیت کے افراد کا، کہ کون کون سے افراد اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور قرآن و سنت میں کن کن کے اوپر اہل بیت کا اطلاق ہوا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 اور اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، اس سے پچھلی آیات طیبات آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ آیت نمبر 34 دیکھتے ہیں، تو ان تمام آیات میں جو تسلسل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یا نساء النبی کہہ کے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج طیبات کو خطاب فرمایا، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات نے نان و نفقے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مطالبہ کیا کہ ہمیں اتنا نان و نفقہ دیا جائے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات کو اس موقع پر متنبہ کیا اور کہا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا متاع چاہتی ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ میں تمہیں وہ دے دوں، میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر اللہ رب العزت نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان کو محبوب تنبیہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تنبیہ فرمائی، اور اسی آیت کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا اور پاک فرما دے، تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا آتا۔ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک یہ تمام آیات کا اب سیاق و سباق دیکھیں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات کے بارے میں نازل فرمائی، تو بالخصوص اس میں حضور کی ازواج طیبات مراد تھی۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور حضرت حسنین کریمین کو بلایا، اور حضور نے بلا کے ان کو اپنی مزمل چادر کے نیچے کر لیا۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں 26,010 نمبر اور امام حاکم المستدرک الصحیحین میں یہ حدیث لے کے آئے۔ المستدرک الصحیحین میں اس حدیث کو امام حاکم نے 3609 نمبر بیان کیا، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی مستدرک کی تلخیص میں اس کو امام بخاری کی شرط پر صحیح قرار دیتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو اور حسنین کریمین کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اہلی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جن کو میں نے اپنی چادر کے نیچے لیا ہے، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، انہیں پاک فرما دے، ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، یا اللہ انہیں پاک فرما دے، انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیہ مبارکہ نازل ہونے کے بعد ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر کے نیچے لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو خوب ستھرا اور پاک فرما دے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ الست من اہلک، 26,010 نمبر حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل، جو میرے پاس نسخہ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے، اور المستدرک الصحیحین میں 3609 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ الست من اہلک، حضور کیا میں آپ کی اہل بیت میں سے نہیں، میں آپ کی اہل نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا، اے ام سلمہ کیوں نہیں، فادخلی فی الکساء، تم بھی میری چادر کے اندر آ جاؤ،
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा को, अपनी बीवी को अपनी चादर में ले लिया। अब कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल और अल मुस्तदरक अल सहीहैन की ये हदीस जो सही हदीस है, इससे इतना पता चल गया कि हुजूर की बीवियां भी हुजूर की अहले बैत हैं और मौला अली भी, इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, सैयदा फातिमा ज़हरा भी हुजूर की अहले बैत है। बिलखुसूस ये आया मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात के बारे में नाज़िल हुई। हाफिज़ इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में इसी आयत के तहत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नज़लत फ़ी निसाइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासतन, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 बिलखुसूस अल्लाह ने हुजूर की बीवियों के बारे में नाज़िल फरमाई। अब एक तबका वो है कि जो अहले बैत का नाम तो लेता है, अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ लोगों को मखसूस करके बस उन्हीं ही को अहले बैत मानते हैं। बाकी जिनको कुरान ने अहले बैत करार दिया है उनको अहले बैत मानने के लिए तैयार नहीं। हम अहले सुन्नत व जमात बिहम्दि ताला हुजूर की सारी अहले बैत को मानने वाले, जिनको कुरान ने हुजूर की अहले बैत करार दिया, जिनको हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी अहले बैत करार दिया। एक तो कुरान का शान नज़ूल सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 का, जिस पस मंज़र में ये आयत नाज़िल हुई, और फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एजाज़ के तौर पर अपनी बेटी सैयदा फातिमा, मौला अली और हसनैन करीमैन को अपनी अहले बैत में शामिल फरमा लिया। आम ज़ाबता ये है कि जब बेटियों की शादी हो जाती है, बच्चियों की शादी हो जाती है, तो बेटियों की शादी होने के बाद जब वो अपने खामन के घर चली जाएं, तो अब बेटियां शादी के बाद अपने खामन की अहले बैत होती हैं, अपने खामन की घरवालियां होती हैं। हमारे उर्फ में भी लफ्ज़ घरवाली या अहले खाना जब बोला जाता है तो इस लफ्ज़ का उर्फ में, उर्दू में इतलाक भी बीवियों पर होता है और वो जो नाबालिग बच्चे घर में होते हैं उनके ऊपर होता है। आम हमारे उर्फ में किसी से पूछा जाए कि भाई आपके घर वाले कैसे हैं, तो उससे मुराद क्या होता है? बीवी, बच्चे, अहलो अयाल वो मुराद होते हैं। अहले खाना, घर वाले, ये लफ्ज जब बोला जाता है तो इसका अव्वलीन मिस्ताक बीवियां होती हैं, जो घर में ज़ौजा होती, बीवी होती है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एजाज अल्लाह ने हुजूर की बीवियों को अता फरमाया था, उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके अपनी बेटी, जो कि शादी होने के बाद, निकाह हो जाने के बाद मौला अली के घर वाली बन चुकी थी, हुजूर ने एजाज के तौर पर अपनी चादर के नीचे लेके अल्लाह के नबी ने उनको भी अपनी अहले बैत में शामिल फरमाया। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है कि सारे लोगों की नस्ल बेटों से चलती है। किन से चलती है? बेटों से चलती है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आपकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से चली। आज तक जितने सादात मौजूद हैं, इनका सिलसिला जो है वो सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मिलता है। ये सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का एजाज़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नस्ल है वो सैयदा फातिमा के ज़रिए चली, और ये भी सैयदा फातिमा को हुज़ूर ने एजाज़ अता फरमाया मौला अली और हसनैन करीमैन को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुबारक हस्तियों को अपनी चादर के नीचे लेके रब की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, इनको खूब पाक और सुथरा फरमा दे। लेकिन रवाफिज की तरफ से एक प्रोपेगेंडा होता है, वो कहते नहीं सिर्फ यही जो चादर के नीचे हस्तियां हुजूर ने ली हैं यही अहले बैत हैं, बीवियां हुजूर की अहले बैत नहीं। जबकि जिस तरह मैंने बयान किया कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 से लेकर 34 तक आप मुसलसल पढ़ लें,
آپ کو پورا کانٹیکسٹ اور پورا جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ بول بول کے کہے گا. سارے سیغے، سارے کلمات اور سارے الفاظ اور جو سارا خطاب ہے وہ ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کو ہے. اور یہ آیت بھی اللہ نے حضور کی بیویوں کے بارے میں نازل فرمائی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے آپ کے سامنے، اور اکرمہ تابعی وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس بات پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت لکھا، میں مباہلہ کرنے کے لیے اس بات پر تیار ہوں کہ یہ آیت نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی. اور اہل تشیع کے ایک بہت بڑے عالم علامہ طبرسی بلکہ ابن میثم نے شرح نہج البلاغہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 100 پر اس بات کو بیان کیا کہ قال الجمہور ان نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرادات بہذہ الآیہ. جمہور اہل علم، جمہور مفسرین کا موقف یہ ہے کہ اس آیت میں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام نے اس بات کو اس راہ سے لکھا. تو اب آیت اور حدیثوں سے پتہ چلا حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور جن ہستیوں کو حضور نے چادر کے نیچے لیا وہ بھی اہل بیت ہیں. ہم حضور کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، مولا علی اور حسنین کریمین کو بھی اہل بیت مانتے ہیں. اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا ہے، حضور نے ان کو منوایا ہے، ہم سب کو ماننے کے لیے تیار ہیں. مثلا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے اور فارسی نسل کے اعتبار سے بھی فارسی تھے. جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، حضور نے ان کو قربت عطا فرمائی. سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں متفقن علیہ یہ روایت موجود ہے. اہل تشیع کی کتابوں میں سے رجال کشی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 پر، اور مستدرک الصحیحین کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 321 اور حدیث کا نمبر ہے 6657 اور 6659 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے، سلمان ہماری، حالانکہ وہ فارسی نسل تھے لیکن حضور کی بارگاہ میں ان کو اتنا قرب میسر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فارسی نسل ہونے کے باوجود سلمان کو اپنی اہل بیت قرار دی. اور ایک اور حدیث اس کے ساتھ جامع ترمذی سے 3819 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں حسن قرار دیا ہے. 3819 نمبر حدیث ہے. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا کہ سیدنا مولا علی اور سیدنا عباس ابن عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام کے چچا دروازے پہ آئے. انہوں نے اجازت طلب کی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور زید نبی کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، اور اسامہ ان کے بیٹے، اور حضور ان کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کا لقب تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے محبوب. حضور ساری دنیا کے محبوب ہیں اور اسامہ پاک نبی کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تمہیں پتہ ہے کہ علی اور عباس کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ مجھے پتا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اجازت دی گئی. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندر آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، یا رسول اللہ ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ محبت ہے. اللہ اکبر.
تو انہوں نے کہا حضور ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی بیٹیوں اور آپ کی اولاد میں سے کس کے ساتھ محبت ہے، ہمارا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے اہل میں سے سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے۔ امام ترمذی نے حسن لکھا ہے حدیث کو، 38-19 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اہلی الی من قد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ اسامہ بن زید۔ فرمایا مجھے سب سے زیادہ اپنے اہل میں سے اس کے ساتھ محبت ہے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور جس پر میں نے بھی انعام کیا، یعنی مجھے سب سے زیادہ اسامہ بن زید کے ساتھ محبت ہے۔ آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ کو اپنی اہل بیت یعنی اپنے اہل خانہ میں شمار فرمایا، اپنے اہل میں شمار فرمایا اور فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اسامہ سے محبت ہے۔ تو ہم حضرت اسامہ کو بھی حضور کی اہل بیت مانتے ہیں۔ بھئی کیوں مانتے ہیں؟ کہ رسول اللہ نے ان کو اہل بیت قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے جس کو ماننا ہے وہ رسول کی وجہ سے ماننا ہے، جس سے محبت کی ہے حضور کی وجہ سے محبت کی ہے۔ اہل بیت سے محبت اس لیے ہے کہ ان کا تعلق ہمارے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ صحابہ سے محبت بھی اس لیے ہے کہ ان کا تعلق بھی ہمارے نبی کی ذات کے ساتھ ہے، اور حضور نے اسی محبت کا تذکرہ کیا۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی میں 3789 نمبر حدیث ہے، 3789، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اپنی نعمتوں سے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرو۔ اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ سے محبت کرو کہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور میرے ساتھ محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہارا محبوب ہوں، تو جس کا میں محبوب ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میری اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرے۔ تو اہل بیت سے محبت اس لیے ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو اہل بیت کا تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ۔ اب اسی طرح جامع ترمذی میں اور امام احمد ابن حنبل فضائل الصحابہ میں، اور اس کے علاوہ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں 6225 نمبر اہل بیت کے بارے میں بھی ہے۔ سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غدیر خم والی حدیث بیان کی، اس میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کھانا۔ اور یہی حدیث جامع ترمذی اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل 4 طرق کے ساتھ، نمبر 1 2 3 4 بالکل ابتدا اور آغاز میں اس کے 4 طرق لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد تم میرے صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ کس وجہ سے؟ بھئی صحابہ کرام کے ساتھ ہماری محبت اسی وجہ سے ہے کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، وہ حضور کے ساتھی ہیں، انہوں نے اپنا جان مال اولاد سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان کیا، اور صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا،
یہی ہے جو برحق مومن ہے. رضی اللہ عنہم رضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے. یہ صحابہ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا. ومن آذاہم فقد آذانی, اور جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ, اور جو اللہ کو اذیت دے گا پھر اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا, اللہ اس کو پکڑے گا جو اللہ کو اذیت دے گا. تو اب دونوں حدیثیں جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی محبت کو بھی لازم قرار دیا, کیونکہ اہل بیت کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي, میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ اہل بیت کا تعلق میرے ساتھ ہے. اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے جس نے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی. تو میں نے عرض کی اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور حضور کی وجہ سے حضور کی آل سے بھی محبت ہے, حضور کے اصحاب سے بھی محبت ہے. اب ان دونوں ہستیوں کی محبت جہاں آ کے جمع ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت, جو ان دونوں کی محبت میں نہ افراد کا مرتکب ہے, نہ تفرید کا مرتکب ہے, نہ کسی کی محبت میں بڑھانے والا, نہ کسی کی محبت میں دوسرے کو گھٹانے والا, نہ غلوب والا, نہ تنقیص والا, نہ افراد والا, نہ تفرید والا, بلکہ جو مقام اللہ اور اس کے رسول نے جس کو دیا ہے اس مقام کو دل و جان سے ماننے والا. یہی وجہ ہے کہ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ 79 پہ اہل سنت و جماعت کا جو صدیوں سے عقیدہ ہماری عقیدے کی کتابوں میں لکھ دیا گیا رقم فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. فرماتے ہیں ہم حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں. اس طرح کی محبت والی باتیں جو ہے وہ اس پہ سبحان اللہ کہنے سے تو ایک ذوق پیدا ہوتا ہے. امام فرماتا ہے نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احد منہم, اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز. ولا نتبرؤ من احد منہم, اور کسی بھی صحابی سے ہم بیزاری, کسی اہل بیت کے فرض سے ہم برات کا اظہار نہیں کرتے. ولا نتبرؤ من احد منہم وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ, صحابہ سے تو ہم محبت کرتے ہیں اور جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں. وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ, اور ہم بغیر یعنی ناحق ذکر نہیں ان کا کرتے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو خیر ہی کے ساتھ کرتے ہیں, بلائی کے ساتھ کرتے ہیں. ان کا ذکر جب ہماری زبانوں پہ آتا ہے, جب ہماری زبانوں پہ صحابہ اور اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو کسی کی کوئی ہم لغزشیں خطائیں بیان نہیں کرتے اور ان کی کمیاں بیان نہیں کرتے. جب بھی بیان کرتے ہیں ان کے فضائل, ان کے مناقب بیان کرتے ہیں. وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا, اور صحابہ کی محبت ہمارا دین و ایمان و احسان ہے. وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا, اور صحابہ کا بغض کفر, منافقت اور سرکشی ہے جس سے اللہ نے اہل سنت کے عقیدے کو پاک رکھا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت یہ جہاں جمع ہوتی ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. اور جہاں اس محبت کے اندر غلو و تنقیص کا پہلو آ جائے, کمی زیادتی کا پہلو آ جائے, پھر وہ رفض کی طرف کوئی چلا جائے گا, کوئی خروج و نسب کی طرف چلا جائے گا. اگر تنقیص کا پہلو آئے گا تو وہ خارجی و ناسبی ہو جائے گا. اگر اس میں محبت میں غلو کا پہلو آئے گا
تو وہ رافضی ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل سے ہم غلو سے بھی بچتے ہیں اور تنقید سے بھی بچتے ہیں، اور اہل سنت کی اور اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں ابھی میں آپ کے سامنے جو روایت بیان کرنے لگا ہوں یہ روایت موجود ہے۔ اہل تشیع کی بہت بڑی ایک مستند کتاب ہے الامالی توسی۔ ابو جعفر توسی بہت بڑا مشہور محدث ہے، اپنی کتاب الامالی توسی میں 2 سندوں کے ساتھ اور تفسیر فرات الکوفی میں 3 سندوں کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور اہل سنت کی درجن کتابوں میں بحمد تعالیٰ یہ حدیث موجود ہے۔ مشکات المصابیح سے لے کر مسند احمد حنبل اور مسند احمد ابن حنبل سے لے کر فضائل الصحابہ اور درجن کے قریب بحمد تعالیٰ میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں اس حدیث کے، کہ یہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیع کی دونوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس میں سے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کتاب نہج البلاغہ۔ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی کے خطبات ان کی طرف منسوب ہیں، 4 صدی میں ایک شیعہ عالم شیخ شریف ردی نے 4 صدی میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو خطبات اور مکاتیب وغیرہ منسوب کر کے لکھے، اہل تشیع کے ہاں یہ معتبر اور مستند مانے جاتے ہیں، چونکہ اس کا رائٹر اور لکھنے والا، اس کو جمع کرنے والا وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ رافضی شیعہ ہے۔ لہذا چونکہ اہل سنت کے ہاں روافض اور شیعہ جو راوی اور جو مصنفین ہیں وہ ہمارے ہاں قابل اعتبار، بولے قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں تقیہ، جھوٹ اور کذب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے۔ امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی جلد 10 صفحہ 208 پہ، اور حافظ ہبۃ اللہ لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں امام شافعی کا قول نقل کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے دیکھے ہیں پر رافضیوں سے بڑھ کر جھوٹا میں نے نہیں دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول امام بہقی نے اپنی کتاب المدخل الی علم سنن کے اندر سند کے ساتھ ذکر کیا کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کس کس راوی سے روایت لی جائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رافضیوں کو چھوڑ کے باقی سب سے لے سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اصل مذہب ہے صحابہ اکرام کو گمراہ قرار دینا، صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ تعالیٰ ڈیگریڈ کرنا ان کے مرتبے کو، لہذا ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 26 کے تحت ذکر کیا، لیغیظ بہم الکفار۔ اس آیت کے کنٹیکسٹ اور اس آیت کے تحت امام مالک کا فتویٰ ابن کثیر نقل کرتے کہ امام مالک کہتے تھے جو صحابہ سے بغض رکھنے والا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ابو بکر ابن خلال اپنی کتاب السنہ میں امام احمد بن حنبل سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت لے کے ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رافضیوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ چاروں اماموں کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رافضیوں کے حوالے سے رکھ دیا۔ رافضیوں کی بات ہمارے ہاں اس لیے معتبر نہیں ہے کہ یہ جھوٹ سے باز، جھوٹ بولنے سے باز، وہ کسی نے کہا نا کہ جھوٹ کی ہم نے شکایت کی تو ہمیں جواب ملا، ہم نے کہا کہ بھئی تم جھوٹ بولتے ہو، تو جھوٹ کی ہم نے شکایت کی ہمیں جواب ملا، تقیہ ہم نے کیا تھا ہمیں ثواب ملا۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہم نے کہا بھئی جھوٹ بول رہے ہو تو انہیں آگے جواب دیا جھوٹ نہیں، یہ تو تقیہ تھا۔ کیا تھا؟ تقیہ۔ تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے اپنے مذہب کو چھپانا، جھوٹ بول کے لوگوں کے سامنے بات کو الٹ پلٹ کے پھیر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا۔ تو ہم نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، انہوں نے کہا جھوٹ نہیں، یہ تو تقیہ تھا جس پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اب آگے کی سمجھ، جھوٹ کی ہم نے شکایت کی ہمیں جواب ملا، تقیہ ہم نے کیا تھا ہمیں۔ شیخ شریف ردی نے یہ خطبات جمع کیے ہیں اور اس میں مولا علی رضی اللہ تعالی سے موقوفاً یہ خطبہ موجود ہے۔ 2 حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا اہل تشیع کی کتابوں سے، تفسیر الفرات کوفی میں 3 سندیں، الامالی توسی میں 2 سندیں، اور اہل سنت کی درجن کے قریب کتابوں میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ مرفوعاً اور موقوفاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولا علی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی فیکا مثل من عیسیٰ ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ واحبتہ النصارى حتی انزلوہ بالمنزلۃ التي لیست لہ۔ علی تیری ایک مثال
مثال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے بغض رکھا کہ ان کے بغض میں ان کی والدہ کے اوپر زنا اور گناہ کی تہمت لگا دی، اور عیسائیوں نے ان کو ان کے مرتبے سے اس قدر بڑھایا کہ ان کو وہ مقام دیا جو ان کا مقام نہیں تھا، یعنی خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تیری مثال بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی تیرے بارے میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ اور اگلا جملہ مولا علی جملہ خود فرماتے ہیں کہ یہلک فی رجلان محب مفرط یقرزنی بما لیس فیہ ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی۔ فرماتے ہیں میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو میری محبت میں غلو کر کے مجھے میرے مقام سے اوپر لے جائے گا، اور ایک وہ جو میری دشمنی میں مجھ پر وہ بہتان لگائے گا اور وہ چیزیں میرے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا جو میرے اندر نہیں ہے۔ کہا کہ یہ دونوں ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ محبت میں بڑھانے والا بھی ہلاک ہو جائے گا اور بغض میں مقام سے گٹانے والا بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی تھی اس کے مطابق امت کے اندر ایسا ہی ہوا کہ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے اس قدر نعوذ باللہ تعالی بڑھانے کی کوشش کی کہ حتیٰ کہ مولا علی کو خدا کہہ دیا۔ آج بھی نصیریہ کے عقائد دیکھ لیں، خدا کہنے والے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نعوذ باللہ تعالیٰ الوہیت ماننے والے ایمان سے بتائیں کہ وہ محبت میں خدا کہہ رہے ہیں کہ بغض میں خدا کہتے ہیں؟ محبت میں کہتے ہیں۔ تو یہ محبت ان کو جنت میں لے جائے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے والے محبت میں کہتے ہیں نفرت میں؟ محبت میں کہتے ہیں۔ تو کیا یہ محبت ان کو جو خدا اور خدا کا بیٹا جس محبت میں وہ کہہ رہے ہیں، کیا اس محبت سے وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے، کیونکہ محبت میں خدا کہنے والے محبت میں سچے نہیں۔ مولا علی کو محبت میں مولا علی کو نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کہنے والے، اور پھر ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ مولا علی کا خلافت میں چوتھا نمبر ہے، وہ پانگ کوٹ کے پیتے ہیں اور کہتے ہیں دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، کہتے ہیں نا؟ حضرت علی کا کتنا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے۔ کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر۔ مولا علی خود کہتے ہیں چوتھا نمبر ہے۔ شرح مناقب آل ابی طالب ابن شہر شعب کی اٹھا کر دیکھ لیں، مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اہل تشیع کی کتاب ہے مناقب آل ابی طالب ابن شہر شعب نے نقل کی کہ مولا علی کہتے ہیں جو مجھے چوتھا نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مولا علی خود اپنے آپ کو چوتھا کہہ رہے ہیں، اور جو کہے کہ دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اس کا علی کے ساتھ کچھ تعلق۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں کہ آپ پہلا نمبر کس کو دیتے ہیں؟ صحیح بخاری 3671 نمبر حدیث ہے۔ آپ کے بیٹے نے پوچھا محمد ابن حنفیہ نے کہ ابو جان یہ بتائیں ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کی امت میں سب سے خیر اور افضل شخص کون ہے؟ تو حضرت علی کی زبان پر جس کا نام آیا وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ قال قلت ثم من، صحیح بخاری ہے 3671 نمبر حدیث ہے۔ قال قلت ثم من، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو جان ابو بکر صدیق کے بعد کن کا مقام ہے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر کے بعد مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور حدیث ہے اس کے ساتھ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور صاحب اپنی کتاب الآثار میں صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 924 لے کے آئے، امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ لے کے آئے۔ مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص تھا، اس نے کہا ما رأیت احدا خیرا منکا، یا علی میں نے بڑے بڑے فضیلت والے لوگ دیکھے لیکن آپ سے افضل آج تک میری نگاہ نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو مولا علی فوراً اس کو سوال کرنے لگے اور کہا کہ یہ بتاؤ حال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا تو نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا حال رأیت ابا بکر و عمر، تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا لو اخبرتنی انک رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضربت عنقک،
اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے حضور کو دیکھا میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تو نے مجھ سے افضل ہستی اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے افضل کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَأَوْجَعْتُكَ عُقُوبَةً، اور اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے میں پھر بھی تجھے سخت سزا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے، عمر بھی مجھ سے افضل ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تو یہ لے کر وہ کہتے ہیں جی دما دا مسلند علی دا پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سب صحابہ نے مانا۔ صحیح بخاری کا آپ سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کا چیپٹر اٹھائیں، پہلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حق 4 یار بھی تو سب 4 یار بھی، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سن لو نواں نہیں ہے پرانا ہی ہے، نہیں انہوں دا نہیں ہے ساڈا ہی ہے، تسی نہیں ساڈے ہی لاؤندے سن۔ تسی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھیا ہوئے گا، پڑھے کہ نہیں پڑھا؟ یہ تو میاں صاحب نے گل کیتی ہے نا۔ شیر سارے یاد نہیں، 4 شعر میاں صاحب نے لکھے ہیں چاروں یاروں کے بارے میں۔ نہیں وہ نہیں، میاں صاحب کا شعر ہے، ذہن میں نہیں آ رہا، پر چلے میں اعظم چشتی کا شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذوق ذرا بالا ہو جائے۔ اعظم لکھتے ہیں چاروں یاری نبی دے عاشقی، چاروں یاری نبی دے عاشقی، کوئی نہیں نا چارہ برگا، نا اس دھرتی پیدا کیتا، ان جان سارا برگا، نہ کوئی ہویا تلا کوئی ہو سی، ان چارہ یارہ برگا، صدیق کی دیسا اکو یار ہزارہ ورگا، اعظم شان صدیق کی دیسا اکو یار ہزارہ ورگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اب یہ نہج البلاغہ ہے اور اس پہ صفحہ نمبر 353 پہ ایک خطبہ موجود ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب، خطبہ نمبر 125 صفحہ نمبر 353 سن لیں۔ مولا علی فرماتے ہیں سَيَحْلِقُ فِيَا صِنْفَانِ، 2 قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، محب مفرط یذہب بہ الحب الی غیر الحق، فرماتے میری محبت میں حد سے بڑھ جانے والا، جس کو میری محبت ناحق کی طرف لے جائے وہ بھی ہلاک، ومبغض مفرط یذہب بہ البغض الی غیر الحق، اور میرا بغض جو اس کو ناحق کی طرف لے جائے، وخیر الناس فی حال النمط الاوسط فالزموہ والزموا السواد الاعظم،
فرماتے ہیں بہتر وہ ہے جو درمیان میں ہے، بہتر وہ ہے جو درمیان میں ہے۔ تم سواد اعظم کو لازم پکڑو، تم سواد اعظم مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، کیونکہ جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے، اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، اور فرقوں سے بچ کے رہو، چھوٹی چھوٹی فرقیاں، فرقے، تنظیمیں، تحریکیں، ان سے بچ کے رہو، مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے اس کو لازم پکڑ لو۔ یہ خطبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولا علی کی محبت میں اگر اس کو محبت نحق کی طرف لے جائے گی تو پھر یہ محبت قیامت میں کام۔ اور امام ابن ابی العاصم نے اپنی کتاب السنہ میں، اور امام احمد ابن حنبل نے فضائل الصحابہ میں یہ حدیث بیان کی کہ مولا علی خود فرماتے ہیں لَيَدْخُلُنِي فِي حُبِّي، فرماتے ہیں کہ ایک قوم میری محبت میں جہنم میں جائے گی اور ایک قوم میری بغض میں جہنم میں جائے گی۔ اب یہ احادیث اور روایات بالکل بتاتی ہیں کہ جو محبت میں حد سے بڑھنے والا ہے وہ کامیاب۔ اہل بیت کی محبت فرض ہے، صحابہ کی محبت فرض ہے، لیکن صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی تنقیص کرنے والا یا اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی تنقیص کرنے والا دونوں راہ راست پر۔ یہ اللہ نے اہل سنت پر فضل فرمایا ہے کہ ہم نہ تو صحابہ کی تنقیص کرنے والے نہ اہل بیت کی تنقیص کرنے والے، ہم کہتے ہیں دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور یہ عقیدہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا اور بتایا، اور اس لیے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، سب مل کے پڑھ دیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، موج کر دے رہا ہوں، دروشی پڑھو ذرا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ سے اور صحابہ حضور کی اہل بیت سے۔ بس دو تین باتیں سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں 6187 نمبر حدیث ہے کہ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کا جسد پاک چارپائی پہ تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں قریب کھڑا تھا کہ ایک صحابہ کرام آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ایک شخص میرے پیچھے سے آیا، اس نے میرے کندھے پر اس ہاتھ رکھا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ میں نے 12 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا ہے، حضور جب بھی فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کنتو و ابو بکر و عمر وانطلقت و ابو بکر و عمر فعلت و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر تھا اور ساتھ عمر تھا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور ساتھ عمر چلا،
میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور ساتھ عمر نے کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے سنا یہ حضرت عمر کی منقبت کون سنا رہا ہے، جب میں نے چہرہ پلٹ کے پیچھے دیکھا فَإِذًا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ مولا علی تھے جو شہادت عمر پر حضرت عمر کی منقبت پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ یا عمر، آپ اپنے پیچھے ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑ کے گئے جس کے بارے میں علی یہ پسند کرتا ہو، یعنی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہو، علی کی خواہش یہ ہے کہ علی کے ہاتھ میں عمر کا نامہ اعمال ہو۔ اب دیکھیں کس قدر محبت تھی، یہ حضرت عمر کے ساتھ مولا علی کی محبت ہے، اور مولا علی کے ساتھ حضرت عمر کی محبت سنی شیعہ کتابوں سے والا پیش کرنے لگا ہوں۔ اہل تشیع کی کتاب الامالی توسی کے اندر اور اہل سنت کی فضائل الصحابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے تو حضرت عمر نے فوراً کہا تو اس صاحب قبر کو یعنی حضور کو نہیں جانتا، رسول اللہ کو نہیں جانتا؟ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ فرمائیے صاحب قبر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، علی بھی اسی عبد المطلب کے پوتے ہیں جس عبد المطلب کے رسول اللہ پوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تو نے علی کے بارے میں یہ جملہ کہہ کے حضور کو تکلیف دی ہے، اور حضور تو نے علی کی تنقیص کر کے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو تکلیف دی ہے۔ اندازہ کریں کہ حضرت عمر کے دل میں مولا علی کی کس قدر محبت تھی کہ ایک جملہ بھی مولا علی کے بارے میں حضرت عمر نے سننا گوارا۔ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر اپنے دور خلافت میں جب مسجد نبوی شریف سے عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو سامنے دیکھا امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت مولا علی بھی ساتھ تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق امام حسن کو کہہ رہے تھے بے ابی شبیہم بالنبی لیسا شبیہم بے علی، میرا باپ حسن پر قربان ہو جائے، حسن علی جیسا نہیں، حسن تو میرے مصطفیٰ کی صورت کے ساتھ مشابہ ہے، حسن کی تصویر میرے نبی سے ملتی ہے۔ وَعَلِيٌّ يَدْحَكُ، اور حضرت علی ابو بکر صدیق کا یہ والہانہ محبت کا انداز سن کے مسکرا رہے تھے۔ وَعَلِيٌّ يَدْحَكُ، مولا علی مسکرا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق اس طرح حضور کی آل کے ساتھ محبت اور پیار کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے نمازوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ امام حسن مجتبیٰ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں امام حسن سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ رکھتے تھے، حضور کی شبیہ تھے، حضور کا حلیہ رکھتے تھے۔ اور امام اہل سنت امام احمد زبریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ نظم کی صورت میں کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل لے اس کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بل آدھے سے حسین۔ جاری رہے تو حضور کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے 20 واقعات اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کتابوں سے نکال کے دکھا سکتے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم ان کتابوں سے واقعات نکال کے لے آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دل میں حضور کے اہل بیت کی محبت تھی، اور اہل بیت کے دل میں حضور کے صحابہ کی محبت تھی۔
امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الساجدین سے کسی نے پوچھا، امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں اور مسند احمد بن حنبل میں اس حدیث کو بیان کیا، امام زین العابدین سید الساجدین امام حسین کے بیٹے، کسی نے پوچھا یہ بتائیں ما منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، ان کی کیا منزلت ہے؟ تو امام زین العابدین نے چھوٹے سے جملے میں جواب دیا، منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے، جو اب کیا دونوں حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، جو اب اللہ نے مقام دیا ہے نا، یہی مقام ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ آج حضور کے مزار پر انوار کے قرب میں اللہ نے دونوں کو جگہ عطا فرمائی ہے۔ ترجمہ کروں نظم کی صورت میں، پنجابی شاعر لکھتا ہے، شان صدیق و فاروق دا کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام، اے شان صدیق فاروق دا کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام، سبز گنبد تے تھلے جو بھجدی سی تھا میرے آقا دے یاراں دے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور کی آل کے ساتھ بے شمار واقعہ، یقین نہیں اتنے واقعات، ایمان تازہ ہوتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جو حضور نے ان کا تزکیہ نفس کیا تھا اور ان کو آپس میں بائی بنا دیا تھا، پھر انہوں نے اس کے جو مظاہر اور جو پہلو محبت کے پیش کیے ہیں ان سے ہمارا سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ حضور کی آل اصحاب سے اور اصحاب حضور کی آل سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ دیکھیں اہل بیت کی عظمت و شان کی جتنی حدیثیں جتنی روایتیں امت تک پہنچی ہیں کس نے پہنچائی ہیں؟ بولے کس نے پہنچائی؟ صحابہ کرام نے، حضور کی ازواج طیبات۔ ایک حدیث جامع ترمذی کتاب المناقب سے آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی اور بالخصوص سیدہ پاک اور حسنین کریمین کی عظمت کے حوالے سے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کہ میں آج مغرب کی نماز حضور کے پیچھے جا کے پڑھوں گا اور سرکار سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری امی کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ فرماتے میں والدہ سے اجازت لے کے آیا، جامع ترمذی میرے پاس جو نسخے کے اندر نمبر ہے 3790 نمبر ہے، اجازت لے کے والدہ سے میں حضور کی بارگاہ میں آیا، مغرب کی نماز نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز پڑھا کے حضور مسجد سے نکلے، اپنے در دولت اور اپنے کشانہ اقدس کی طرف روانہ ہوئے، میں پیچھے پیچھے حضور کے جا رہا ہوں، ابھی آ کے میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا نہیں، حضور نے بغیر سنے ہی آقا کریم علیہ السلام نے جب میں پیچھے آ رہا تھا حضور نے فرمایا من ھذا حذیفہ، یہ پیچھے حذیفہ آ رہا ہے، ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، آنے والے جا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے، کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کر دے، کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ جو لینے کے لیے آیا تھا حضور نے بن مانگے عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کی بارگاہ میں جو آتا تھا حضور کبھی کسی کو نہ نہیں فرماتے تھے۔ مولا علی فرماتے جب حضور سے کوئی پوچھنے آتا تھا مانگنے، نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کسی کو نہ نہیں فرماتی، تو کہا کہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے، کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ تو جو لینے کے لیے آئے تھے مانگنے کی حاجت ہی پیش نہیں ہے، حضور نے بن مانگے عطا فرما دیا۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، یا رسول اللہ
ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے. وہ مولا علی کی جو حدیث ہے نا طبرانی کے اندر، کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جو آ کے مانگتا تھا سرکار نے کبھی کسی کو لا. امام فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. آج ذرا ذوق بنے ہیں، ذرا محبت نے کہتے سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لبوا ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے چولیاں، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے. بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر. اللہ فرمایا کہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرما دے. حذیفہ کیا لینے کے لیے آیا؟ اب مانگنا کیا تھا؟ حضور نے بن مانگیا تھا، فرما دیا. فرمایا ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ فرشتہ ابھی زمین پہ آیا ہے اور جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ آیا ہے، اور اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے، اور اجازت یہ لے کے آیا ہے استأذن ربہ ان یصلی علیہ. اس نے عرض کی تھی یا اللہ اجازت دے میں جا کے تیرے نبی پہ سلام پیش کر کے آؤں. فرشتے صبح و شام دن رات آسمانوں پہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. استأذن ربہ ان یصلی علیہ، اس نے عرض کی تھی یا اللہ اجازت دے میں تیرے نبی پہ سلام پیش کر کے آؤں. وَيُبَشِّرَنِي، اور ساتھ مجھے یہ خوشخبری دینے آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار اور میرے حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. بیٹی عورتوں کی سردار ہے، نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار. اب یہ جو شعر ہوتا ہے نا یہ بھی ترجمہ ہی ہے گویا کہ، اور یہ بھی سمجھیں کہ ہم ایک ہمارا ذوق ہے اللہ کے فضل و کرم سے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حضور نبی کریم علیہ السلام کئی موقع پہ حضور کہہ صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ پڑھو شعر پڑھو. شعر خلاف شریعت نہ ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اور اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو شعر پڑھنا کوئی بری بات. اللہ اکبر.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، حضور کے اصحاب، سب کے ساتھ محبت کرنا، سب کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں نے کہا تھا کہ 40 منٹ بیان کریں گے، لیکن 1 گھنٹے سے اوپر ہو گئے۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے اور حضور کی ساری اہل بیت کو ماننے اور سب سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔